السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور صفاتی نام المتکبر جل جلالہ اور الکبیر جل جلالہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ المتکبر کا مطلب ہے بڑائی کا مالک، اور الکبیر کا مطلب ہے بہت بڑا۔ ان دونوں اسموں کی تعریف اگر دیکھی جائے تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المتکبر وہ ہے جو بڑائی اور عظمت والا ہو، اور عظمت اور برتری میں کوئی چیز بھی اس کے ہمسر نہ ہو۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں اللہ رب العزت المتکبر اس معنی میں ہے کہ ان کی شان ہر بری چیز اور بری صفات سے بالاتر ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں الکبیر جل جلالہ کا معنی برتر شان والا ہے اور باقی ہر چیز اس سے کم تر ہے۔ تو مختصر یہ کہ المتکبر اور الکبیر کے معنی یہ ہوئے کہ المتکبر وہ ہے جو ہر ظلم، شر اور برائی سے برتر ہے۔ المتکبر وہ ہے جو مخلوق کی صفات سے اونچا اور برتر ہے، جس کے مانند کوئی دوسرا نہیں۔ المتکبر وہ ہے جو بڑائی اور عظمت والا ہے، ہر چیز اس کی جلالت کے سامنے چھوٹی اور حقیر ہے۔ المتکبر وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور بڑائی اسی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العزیز الجبار المتکبر، بڑے اقتدار والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام قرآن مجید میں 6 جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ تو در حقیقت ہر بڑائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، جو کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں، اور جو محتاج ہے وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں فرمایا آیت نمبر 37 وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ تو یعنی کبریائی صرف اسی کی ہے، اور کوئی بھی اس میں اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا حصے دار نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی کائنات کے کسی بھی گوشے میں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ آدمی اسی کی طرف متوجہ ہو، اسی کے احسانات اور انعامات کی قدر کرے، اسی کی ہدایات پر چلے، سب کو چھوڑ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر رکھے، اور اس کی بزرگی عظمت کے سامنے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار رہے، کبھی کسی قسم کی سرکشی کا خیال اس کے دل میں نہ آئے۔ حدیث قدسی ہے الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا تہمند ہے، فمن نازعنی، لہذا جو کوئی مجھے ان سے چھیننا چاہے گا، واحد منہا، ان میں سے چھیننا چاہے گا، فقذفتہ فی النار، میں اس سے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔ تو بس اب جو انسان کبریائی اور بڑائی کا دعوے دار ہو اور اللہ کے ساتھ غرور اور تکبر کا رویہ رکھتا ہو، گویا اس نے اپنی حقیقت کو بھول کر اللہ کے وہ مقابل آ گیا، تو یہ بہت ہی بڑا مجرم ہے، اس کا جرم نہایت سنگین ہے۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا کہ اپنی اس فرعونی صفت کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ تو یہ اصولی بات پوری طرح سے ہمارے اوپر حدیثوں سے واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بد عملی یا بد اخلاقی کرنے والا جنت میں نہ جا سکے گا۔ تو اس کا مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بد عملی یا بد اخلاقی اپنی اصل تاثیر کے لحاظ سے جنت سے محروم کر دینے والی اور دوزخ میں پہنچا دینے والی ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غرور اور تکبر اپنی اصلیت کے لحاظ سے جنت سے دور کر کے دوزخ میں ڈلوانے والی خصلت ہے، یا یہ کہ مغرور اور متکبر شخص سیدھا جنت میں نہ جا سکے گا، بلکہ اس کو دوزخ میں اپنے غرور اور تکبر کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور جب وہ وہاں آگ میں تپا کے اس تکبر کے مادہ کو جلا دیا جائے گا اور غرور کی زندگی سے اس کو پاک صاف کر دیا جائے گا، اور پھر اگر وہ صاحب ایمان ہوا تو اس کے بعد وہ جنت میں جا سکے گا۔ تو حقیقتاً الکبیر جل جلالہ وہی ذات ہے جس کی کبریائی دریاؤں، سمندروں، جنگلوں، پہاڑوں، آسمانوں اور زمینوں کے سینوں اور فضاؤں میں ہے، بلکہ مکان غیر مکان، زمان غیر زمان، ہر جگہ ہر آن میں موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اربوں ٹن وزنی 2 بڑی بڑی ٹکیا سورج اور چاند کیسی بلندیوں میں کس بیلنس کے ساتھ، کس ڈسپلن کے ساتھ، بغیر کسی پلر کے قائم ہیں،
اور پھر اپنی اپنی جگہ پر اپنے مدار میں مسلسل حرکت کرتے ہیں کہ ان کے حرکت کرنے سے دن بھی بنتا ہے اور راتیں بھی بنتی ہیں اور زمین کا مکمل نظام بھی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سب قدرت خداوندی کا مظہر ہے۔ کائنات کا یہ نظام، یہ مظاہر، یہ سب مناظر انسان کو قدرت خداوندی سے باخبر کرتے ہیں۔ اور اس حقیقت کو سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 سے 40 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اندازہ ٹھہرایا ہوا غالب با علم اللہ تعالیٰ کا۔ اور چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ رات کو جب چاند افق پر نمودار ہو اس وقت وہ نکل آئے اور رات کو دن بنا دے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کی عالی شان بتائی گئی ہے کہ رات اور دن کا الٹ پلٹ کر آنا اور گھٹنا اور بڑھنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے تصرف سے کبھی دن بڑے اور کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ وہی ہے جس کی شان بھی اونچی اور رتبہ بھی بڑا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے عظیم الشان انقلابات اور کون برپا کر سکتا ہے؟ حقیقت میں صحیح اور سچا خدا تو وہی ایک ہے، باقی اس کو چھوڑ کر خدائی کے جو دوسرے دعوے دار ہیں سب غلط اور جھوٹ اور باطل ہیں۔ اسی کو خدا کہنا اور اسی کو معبود بنانا چاہیے جو سب سے اوپر سب سے بڑا ہے، اور یہ شان بالاتفاق اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 111 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے۔ اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں شرک کی نفی بہت ہی عجیب طریقے سے کی گئی کہ ہر عام سے عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ انسان یا کوئی بھی مخلوق اپنے سے چھوٹے سے مدد حاصل کرتی ہے، جیسے اولاد سے، اور کبھی اپنے برابر کے لوگوں سے مدد حاصل کرتی ہے، اور شریک کار بھی ہوتے ہیں، کبھی اپنے بڑے سے مدد حاصل کرتی ہے، کبھی اپنے چھوٹے سے مدد حاصل کرتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی نفی فرما دی کہ اللہ کو کسی کی مدد درکار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یعنی اس کی عظمت اور کبریائی کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اور فرمایا انسان کو چاہیے کہ حق اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا زبان اور دل سے اقرار کرے اور ہر طرح کی کمزوریوں سے اسے بلند اور برتر سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر متعدد جگہ کے اوپر ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ بڑائی کیسے بیان کرنی ہے؟ قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ اب یہاں جو رب کا لفظ استعمال کیا گیا تو یہ خود اس حکم کی دلیل ہے کہ جو سارے جہان کا پالنے والا ہے صرف وہی ہر بڑائی اور کبریائی کا مستحق ہے، کیونکہ رب کی بڑائی بولنے اور بزرگی اور عظمت بیان کرنے ہی سے اس کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تقدیس وہ چیز ہے جس کی معرفت سب اعمال و اخلاق سے پہلے حاصل ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہم بچوں کو مختلف چیزوں سے ڈراتے ہیں نا، بار بار بولتے ہیں انہوں نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو بنا دکھائے ان کو بول بول کر ان چیزوں کو خوف دلاتے ہیں، ان چیزوں سے ڈراتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بول بول کر بیان کریں گے تو پھر ہم مخلوق کے دل میں اللہ کی بڑائی کی صفت کو ابھار سکیں گے، اس کو پیدا کر سکیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں اس بات کو راسخ کر سکیں گے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی کبریائی کے بول بولیں۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی دعوت دیں گے اتنا ہی مخلوق کا چھوٹا ہونا ان کے دلوں میں بیٹھے گا، ان کے دل میں اپنی ذات کی نفی آئے گی
کہ میرے اپنے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی سب سے برتر اور اعلیٰ تر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کس طرح سے بار بار لیا جاتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اذان میں جو سب سے پہلی بات بیان کی جاتی ہے، جو پہلی حقیقت بتائی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ہے، اور اس حقیقت کو ایک اذان میں 6 بار بیان کیا گیا۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ اکبر، چونکہ 5 وقت کی اذان میں 30 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور اگر اقامت کو بھی شامل کر لیں تو یہ تعداد اور بڑھ جاتی ہے۔ اور 5 وقت کی نمازوں میں فرض، سنتوں اور وتر نوافل کے قیام اور قعود کے مواقع پر بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو ایک نمازی مسلمان اپنے عام معمول میں ان چیزوں کا وہ اہتمام کرے تو دن رات میں تقریباً 666 مرتبہ وہ اللہ اکبر 466 مرتبہ وہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ اور اگر ہم صبح شام کی تسبیحات بھی کاؤنٹ کر لیں تو یہ تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اذکار تو اور بھی ہیں، پھر سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، ماشاء اللہ ذکر ہے، استغفر اللہ ذکر ہے۔ تو آخر اللہ اکبر میں کیا بات تھی کہ اسے بار بار زبان کے اوپر جاری رکھنے کا حکم دیا گیا؟ ہم حج میں دیکھتے ہیں سب سے زیادہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، عید کی نماز میں دیکھتے ہیں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، میدان جہاد میں بھی نعرہ تکبیر بلند کیا جاتا ہے، اور بلندیوں پر بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ جب کسی بلندی کی طرف ہم جاتے ہیں یا نیچے سے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، جانور ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے، نماز جنازہ کی تکبیرات میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اس کی سوچ بھی کمزور ہے، اور تاریخ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مادی چیزوں سے متاثر ہو کر ان کو دیوتا مان لیتا ہے، معبود مان لیتا ہے، شریک معبود مان لیتا ہے۔ آسمان سے متاثر ہوا تو اسے دیوتا مان لیا، زمین سے پہاڑوں سے متاثر ہوا تو اس کی مورتیاں تراش کر ان کو معبود مان لیا۔ تو یہ ظاہر پرست انسان مادی چیزوں کی عظمت اور بڑائی سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے، اور کبھی زمین و آسمان کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی عناصر کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی بادشاہوں کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی عہدے اور منصب کو بڑا سمجھتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ تو اسی لیے زیادہ ضرب اسی بڑائی کے عقیدے اور تصور پر لگائی گئی، اور زبان سے بار بار اللہ اکبر کہلوا کر یہ بات دل میں بٹھا دی گئی کہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عظمت اور کبریائی کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کا ایک نام المتکبر اور ایک نام الکبیر ہے، یعنی اس کے سامنے سب بزرگیاں اور بڑائیاں ہیچ ہیں۔ اسی لیے نماز میں تکبیرات کو دھیان سے کہنے کی مشق کرنی چاہیے، ان کے معنی کا خیال رکھتے ہوئے الفاظ ادا کیے جانے چاہیے۔ ان تکبیرات کو انتقال تکبیرات کہا جاتا ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے یہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ جیسے ہم قیام سے جب سجدہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم قیام سے تکبیر کہنا شروع کرتے ہیں، پھر سجدے میں جا کر تکبیر ختم ہو جاتی ہے، جب ایک سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے ان تکبیرات کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا پورا فوکس اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں تو وہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس طرح سے نماز کو ادا کریں گے تو پھر ہماری نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے دل میں اس کے معنی کا دھیان رکھنا ہے، خود اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ میرے دل میں بار بار اس بول سے عالی ذات کی بڑائی کس درجہ بیٹھ رہی ہے، میں کتنا اللہ کو برتر اور اعلیٰ مقام سمجھ رہا ہوں۔ تو کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ سارے انسانوں کے دلوں میں ایک الکبیر جل جلالہ کی کبریائی بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کے سب چھوٹے ہیں اور وہی سب سے بڑا ہے۔ تو آپس میں جب ہم بار بار اس بات کو انشور کریں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی کبریائی ہم سب کے دلوں میں راسخ ہوتی چلی جائے گی۔ اور حقیقتاً الکبیر وہی الکبیر المتعال ہے جس کی کبریائی میں مد و جزر نہیں ہے، اور جن اسباب کی وجہ سے کسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اس کی تعظیم و اکرام کیا جاتا ہے، وہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کی مبارک اور مقدس ذات میں کمال درجے کے پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر سبب، ہر باشعور اور سمجھدار انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اسے سب سے بڑا سمجھے، اس بڑے کی عظمت اور کبریائی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اللہ اکبر۔
اللہ کی ذات کے سوا تمام مخلوق چھوٹی جنس ہے. اللہ رب العزت سب کے خالق ہیں، ان کے بنانے والے ہیں. ایک اللہ کے سوا سب چھوٹے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس سے زیادہ چھوٹے ہیں جیسے ساتوں زمین اور آسمان کے مقابلے میں ایک ذرہ. اور یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی چھوٹائی کی حد نہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی بڑائی کی کوئی حد نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کے سوا سب چھوٹے ہیں، ان سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ تخلیق چھوٹے سے نہیں ہوتی بلکہ بڑے سے ہوتی ہے. تو اسلام نے بڑے اہتمام سے شرک کی جڑیں کاٹ دی اور ہر اس ذریعہ پر پابندی لگا دی جہاں سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی اور عظمت کی آواز آنے لگے. پھر قرآن مجید میں جگہ جگہ تکبر اور متکبرین کی برائی کا بیان کیا گیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص کی آیت نمبر 83 میں کہ جنت انہی لوگوں کا گھر ہے جو دنیا میں بلند و بالا ہونے کے خواہش مند نہ ہوں اور ان کا مزاج تکبر پسند نہ ہو، بلکہ دنیا میں وہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں. تو سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ وہ آخرت والا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو برائی چاہتے تھے اور نہ ہی فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا. تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے فساد بڑائی اور بالا تری کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اس لیے تکبر ہی سارے فساد کی جڑ اور بنیاد ہے. اور تکبر کی ایک بڑی نحوست یہ بھی ہے کہ وہ حق اور ہدایت کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. ہم نے دیکھا قرآن مجید میں ذکر آیا کہ کتنے ہی پیغمبروں کے تذکرے ہم نے پڑھے کہ قوموں کے متکبرین نے صرف غرور اور تکبر کی وجہ سے ان پر ایمان لانے سے اور ان کا اتباع کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر وہ اپنے انجام کو بھی پہنچے. تو شیطان کو بھی اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے مردود قرار دیا گیا. اور قرآن مجید کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو یاد رکھیں کہ یہ جملہ اس شیطانی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو حق اور درست بات کو ماننے سے روک دیتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ جملہ عام بولا جاتا ہے. کسی کو حق بات کی نصیحت کی جائے یا دینی حکم بتایا جائے تو سننے والے کے دل میں شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اس سے زیادہ بہتر ہو، تمہارے پاس زیادہ علم ہے، تم زیادہ سمجھدار ہو. تو اس لیے اس وسوسے سے پناہ مانگنے اور چھوٹے بڑے کا امتیاز کیے بغیر ہر ایک سے سیکھنے کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اندر بہتری کس طرح سے لا سکتے ہیں، ہم اپنے اندر عاجزی کس طرح سے لا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عاجز بندوں میں شامل کر لے اور اپنی کبریائی بیان کرنے والوں میں سے بنا دے. اب تکبر سے کیسے بچا جائے؟ تو تکبر کا علاج یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہے. ساری قوتیں نیک کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور اسی لیے اس کی بڑائی ہے کہ وہ تمام مخلوقات پر بڑا ہے اور وہ ذات انتقام لینے پر قادر ہے. تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جب اس بات کا احساس ہمارے دل میں جاگزیں ہو جائے گا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بڑا کسی کو نہیں سمجھیں گے اور ہمارے اپنے اندر بھی ایک عاجزی پیدا ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاجز بندوں کی صف میں شامل فرما لے. اور پھر ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی نا کہ جس کو مانگ کر ہم اپنے اندر تواضع پیدا کر سکتے ہیں، عاجزی پیدا کر سکتے ہیں، تکبر سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں بٹھا سکتے ہیں. تو اس دعا کو ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، ہے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنائیے اور لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا رکھیے. تو تواضع حاصل کرنے کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کام ہے؟ کہ اپنی غلطی کی تعویل نہ کریں، اصل میں بات یہ تھی، وہ دراصل وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہ کی جائیں. اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتا رہا ہے، بڑے آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، کسی بات پہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، تو خاموشی کے ساتھ ان کی بات کو سنیں اور ان سے کہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. وہ چاہے کوئی بڑا آپ کی اصلاح کر رہا ہے یا کوئی چھوٹا آپ کی اصلاح کر رہا ہے.
اگر آپ کی غلطی نہیں تھی تو پھر آپ انہیں کسی اور وقت میں بتائیے کہ بات ایسے نہیں، اصل میں اس طرح سے تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر سے میں اور میری کا استعمال جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں، اپنے اندر سے ان باتوں کو نکال دیں۔ میں نے کیا، میں ہی کر سکتی ہوں، اس سے تکبر کی بو آتی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے یوں کیا تھا تو یوں ہو گیا، ہم نے یوں کیا تھا تو یوں ہو گیا، ہم نے چونکہ کیا تھا اس لیے بات ٹھیک ہو گئی۔ ایسا نہیں کہنا، بلکہ ہم نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے یہ کام ہوا۔ اگر میں اس مقام تک پہنچی ہوں، اگر میں نے یہ کوئی اچیومنٹ حاصل کی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال تھی، تو میں نے اس چیز کو، اس کام کو کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیا۔ پھر یہ کہ کسی انسان کی طرف سے کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے اس بات کے اوپر غور کریں کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا رویہ تو اختیار نہیں کیا جس کی وجہ سے اس نے پلٹ کر تکلیف دینے والا رویہ اختیار کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بیماری، کوئی تکلیف آتی ہے نا، تو سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ پچھلے 10-15 دنوں میں میں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ تکلیف دہ جو صورتحال ہے وہ میرے سامنے آ رہی ہے۔ تو دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے پہلے اپنے آپ پر غور کریں۔ الزامات لگانا بہت آسان کام ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت اس آیت مبارکہ کو سوچیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے ہی سبب سے پہنچتی ہے۔ یعنی برائی بھی اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آتی ہے تو پھر، لیکن کیوں آتی ہے؟ کیونکہ برائی کسی گناہ کی سزا یا اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہے۔ یعنی ہم نے کسی کام میں لاپرواہی برتی، غفلت برتی، تو پھر اس کے بدلے میں تو وہ تکلیف ہمیں آنی تھی نا، تو پھر وہ تکلیف آ کے رہتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے نفس سے ہے، یعنی تمہاری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور وہ کسی بھی ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ تو ہر وقت ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا کلام سکھا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، یہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ والحمد للہ کثیرہ، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ العزیز الحکیم، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس دعا کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے۔ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو پیش نظر رکھا جائے، خود اپنے نفس میں عاجزی اور انکساری پیدا کریں، مساکین فقراء سے نفرت نہ کریں۔ اور اسی طرح اس اسم مبارکہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اذان اور اقامت کو دھیان سے سنیں، نماز میں تکبیرات کہتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں، اور جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو دل سے اس بات کی تصدیق کریں جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اور اذان اور اقامت ادب سے سنیے، اور اس کا جواب زبان اور عمل یعنی نماز پڑھ کر دونوں سے دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت دل میں راسخ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کبریائی کو دل سے، زبان سے، قول سے، عمل سے سمجھنے والوں میں سے بنا دے۔ وہ متکبر ہے، وہ کبریا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کو سب سے بڑا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔